السلام علیکم ویوز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق آموز کہانی ٹوٹا ہوا تارا پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ایک غریب لڑکی کی کہانی ہے۔ مال روڈ، مری کے مال روڈ پر وہ پاؤں سے ننگی، سر سے ننگی ادھر ادھر گھوم رہی تھی، اور رات گئے بلا کی سردی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلی تو چند ماچس کی ڈبیاں وہ لے کے نکلی بیچنے کے لیے۔ اس کو نہ تو کسی نے کوئی خیرات دی اور نہ ہی وہ ماچس کی ڈبیاں خریدیں۔ تو ایک ماچس کی ڈبی اس کے پاس رہ گئی تھی اور رات کا کافی وقت ہو چکا تھا۔ پیسے نہیں کمائے تھے، جس وجہ سے وہ گھر نہیں جا رہی تھی کہ گھر جاؤں گی تو میرے والد صاحب مجھے بہت ماریں گے، ڈانٹیں گے، اس لیے وہ گھر نہیں جا رہی تھی۔ بیچاری کا بھوک سے برا حال تھا۔ سردی سے اس کی جان نکل رہی تھی اور اس کی بے بسی کی داستان اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ برف کے نرم گالے روئی کی طرح اس کے چہرے پر آئے ہوئے گھنگریالے بالوں پر گر رہے تھے۔ ادھر ہوٹلوں کی کمروں میں روشنیاں جگمگ کر رہی تھیں اور فضا میں ابھی تک مختلف کھانوں کی ہلکی ہلکی خوشبو رچی ہوئی تھی، جو غریب لڑکی کو مزید احساس دلا رہی تھی کہ وہ بھوکی ہے۔ کہیں اس کے ذہن میں عید کے بارے میں خیال آ رہا تھا جو کل صبح تھی۔ وہ کشمیر پوائنٹ کی طرف مڑی تو ایک گھر کے باہر سے ایک چھجا بنا ہوا دکھائی دیا، جس کے اندر وہ بیٹھ گئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے جسم کے نیچے کر لیے۔ اب سردی ناقابل برداشت تھی۔ سارے دن میں کوئی پیسہ نہ کمانے کی وجہ سے وہ گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے گھر میں کون سی کم سردی تھی۔ اس کے گھر والوں نے مل جل کر گھر کی دیواروں میں بننے والے بڑے سوراخوں کو بڑی مشکل سے گھاس پھوس اور سرکنڈوں سے بند کیا ہوا تھا۔ ان سوراخوں میں سے جب تیزی سے ہوا گزرتی تو ایسا لگتا جیسے چڑیلیں چیخیں مار رہی ہیں۔ اس کے ننھے ہاتھوں میں اب بالکل جان باقی نہیں تھی۔ پھر اس کا دھیان اپنے ہاتھ میں تھامی ماچس کی طرف گیا۔ کیوں نہ وہ ایک ماچس کی تیلی استعمال کرے۔ اس نے ماچس کی ڈبیا میں سے ایک تیلی نکالی اور اسے جلایا۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ تیلی میں سے شعلہ نکلا، جیسے کوئی موم بتی جل رہی ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ کو شعلے کے گرد پھیلا لیا۔ لڑکی کو آنن فانن یوں لگا جیسے وہ کسی خوبصورت چولہے کے نزدیک بیٹھی ہوئی ہے۔ چولہے میں آگ جل رہی ہے اور اس کی تمازت اس کے سارے جسم میں حرارت پہنچا رہی ہے۔ ابھی وہ اپنے ذہن میں سوچ ہی رہی تھی کہ سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے اپنے پاؤں کو گرمی پہنچائے کہ تیلی کا شعلہ بجھ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا تصوراتی چولہا بھی۔ اب پھر وہ جان لیوا سردی تھی اور اس کے ہاتھ میں بجھی ہوئی ماچس کی تیلی۔ اس نے نئی تیلی جلائی، شعلہ دوبارہ بلند ہوا اور اس کی روشنی ساتھ والی دیوار پر پڑی۔ چشم یدن میں اسے ایسا گمان ہونے لگا کہ اسے دیوار کے پار نظر آ رہا ہے۔ اس نے خیالوں ہی میں دیوار کے پار دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے کمرے میں کھانے کی میز بچھی ہوئی ہے اور اس پر سفید بے داغ چادر ہے، اور میز کے اوپر خوبصورت برتنوں میں انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہیں۔ پھر تو جیسے کمال ہی ہو گیا۔ اس نے تصور میں دیکھا کہ ایک بڑی پلیٹ میں بہترین کھانا ہے، جو خود بخود میز سے ہوا میں بلند ہوا۔ ہوا میں تیرتی ہوئی پلیٹ غریب لڑکی کے پاس آ گئی۔ اس نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر پلیٹ میں سے کچھ کھانے کو لے، مگر شعلہ پھر بجھ گیا اور ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا اور سارا منظر ختم ہو گیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سٹوری کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔